السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج قومی اسمبلی کا سیشن پھر ہوا، اپوزیشن اس سے واک آؤٹ کر گئی اور اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ قادر پٹیل کو اسپیکر قومی اسمبلی نے موقع نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے خاصی گرما گرمی بھی ہوئی۔ نوید قمر صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر سینہ بھی تان لیا، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج جب خطاب کیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرسی آنی جانی چیز ہے، چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایگزیکٹلی پرائم منسٹر نے کیا کہا دیکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ نظامی صاحب، عمران خان صاحب قلیل اکثریت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کی کوئی بات نہیں۔ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ یہ کرسی کی تاریخ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ سب سے پہلے تو میں جو خان صاحب نے آج بات کی اس کا کوئی نفسیاتی بیک گراؤنڈ، یہ بھٹو صاحب کی یہ 1977 میں جب ان کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی اور عروج پر تھی تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ میری بڑی کرسی مضبوط ہے، بلکہ کرسی پہ مکہ مار کے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مضبوط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایگزیکٹ فکرہ تو پرائم منسٹر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کوئی۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ یہ اس سے اٹ از اے بیڈ اومن اور آپ اس کی واپس کریں اس بات کو، اور اسی لیے وہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے اس فکرے کی وضاحت کر دی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ میاں کو تکبر پسند نہیں ہے، اور شاید اسی بنا پہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ یار کرسی آنی جانی چیز ہے، کوئی اقتدار کو آدمی لکھ کے نہیں لاتا۔ یہ بڑا اچھا اور مثبت ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹر کا، اور انہوں نے بڑی ہیوملٹی دکھائی ہے۔ دوسرے اس کے ساتھ ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 3 دنوں میں 2 دفعہ وہ اسمبلی آئے ہیں، پہلے تو وہ رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں، ہواریوں، اتحادیوں کو ساتھ لینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ کرسی مضبوط اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، پرائم منسٹر صاحب آج جو آئے ہیں اور اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ مراد ان کی اپوزیشن سے تھی، زرداری خاندان تھا، شریف خاندان تھا، جن سے متعلق وہ بات کرتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کو وضاحت کیوں دینا پڑ گئی اگر مگر میں؟ یہ -1 کی بات میں اب پرائم منسٹر صاحب خود بول پڑے۔ جی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وضاحت کر دی تھی پہلے۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب انڈر پریشر لگتے ہیں، اور یہ -1 والی بات جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب اس کے، اب مجھے معلوم نہیں، پہلے تو اس کے زبردست حامی و مؤید تھے، اور اس زمین میں جو سب سے زیادہ صاحب کل تردید کر رہے تھے اس کی، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کا اتنے دو ٹوک انداز سے کہنا کہ -1 نہیں، اور انہوں نے جو بات ٹھیک کہی ہے۔ شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وزیر اطلاعات ہیں۔ بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا۔ شبلی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ احتساب کے مشن میں بجٹ منظور ہونے کے بعد تیزی۔ جی شبلی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر جی۔ اچھا شبلی صاحب یہ بتائیے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ -1 فارمولے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جو انہوں نے یہ -1 کا معاملہ چھیڑ دیا پھر؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو خان صاحب نے بات کی اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اپوزیشن جو ہے تو اس قسم کے پروپوزل جو ہے تو فلوٹ کر رہی ہے، اور اپوزیشن کا جو مین رول ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ تو ان کے پلے کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے اس نیریٹو کو پروموٹ کیا ہے کہ جی ایسی بات کوئی ہو رہی ہے، لیکن ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔
جی تو بات تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے ایسی، لیکن یہ شہباز شریف صاحب بھی نجیب محفلوں میں کہتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی لیتے رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو کوئی ایسی بات نہیں، سوائے اس کے کہ اب اپوزیشن نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی آپ تو میجورٹی کھو بیٹھے ہیں، اپنی کانفیڈنس کا ووٹ لیں، کیونکہ بجٹ میں آپ کو 160 ووٹ ملے، 172 ملنا چاہیے تھے۔ جی دیکھیں، یہ تو اوبیسلی نظامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن تو اس وقت پولیٹیکل اسٹرینتھ تو وہ کھو بیٹھی ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی، اور جو پی ایم ایل نون کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اوبیسلی وہ تو کافی اس میں ہے، مسائل میں ہے، جس میں کہ گروپنگز بھی ہیں ان کی پارٹی میں، ان میں کوئی شہباز شریف گروپ ہے، کوئی نواز شریف گروپ ہے، کوئی مریم گروپ ہے، تو وہ بیسیکلی اپنی پارٹی کو ایک امید، ایک فالس امید دلاتے رہتے ہیں کہ جی ان کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی بیانات دیتے ہیں، جبکہ ایسے گراؤنڈ پہ ہماری پارٹی کا تک جہاں تک تعلق ہے تو اوبیسلی وہ تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ اگر یہ پارٹی ہے تو اس کا ایک ہی غیر متنازع اور متفقہ لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو عمران خان کے بغیر تو پارٹی کچھ نہیں ہے، اور عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی سب کچھ ہے۔ جی اچھا، جی صحیح ہے، اور جی باسی صاحب، جی میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا تھا، 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو نیب کے بنائے گئے کیسز ہیں وہ 90% ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اپوزیشن کو لے کے، آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی جائے تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، میرا ویژن ہے، اور جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اونچ نیچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو بجٹ منظور ہونے کے بعد جو احتساب کا آپ کا مشن تھا اس میں کیا تیزی آنے والی ہے؟ یہ بجٹ کی وجہ سے کچھ لگ ہی رہا تھا کہ اس میں کچھ ٹھنڈ پڑ گئی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ پہلی بار ہم نے یہ بات نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی اسٹرگل رہا ہے وہ اس کا بنیادی میسج یہی تھا کہ جس ملک میں جزا و سزا نہ ہو تو وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، اور ہماری یہ بھی کنٹینشن تھی کہ اس ملک میں جس طرح سے 2 پارٹی سسٹم نے مل کر اس ملک کے اداروں کو بھی مفلوج کر دیا اور اس ملک کی اکانومی کو بھی بٹھا دیا، اور ملک میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو کہ بہت ہی اہم ہے، میرا خیال ہے وہ ہے کہ مورل کلیپس۔ اب مورل کلیپس تبھی ہوتا ہے جب کہ ایک ملک سے جزا و سزا کا نظام اٹھ جائے، جس ملک میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، جس ملک میں کرپشن کو کرپشن نہ سمجھا جائے، اور وہ ان لیڈران نے کئی دفعہ ہمیں یاد دلایا ہے کہ وہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام تھا ان کے لیے، اور جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نہیں ہے، ان کی مراد یہی تھی کہ اس پارٹی میں انہوں نے اتنی لیڈرشپ پیدا کر دی ہے کہ یہ سلسلہ یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی ہو، تو یہ جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے عمران خان کا، وہ چلتا رہے گا۔ اپوزیشن پہ اعتماد کیوں نہیں ہے، اور کیا اپوزیشن پرائم منسٹر کے لیے معنی رکھتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شبلی فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، جو آج اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، پہلے بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 160 ووٹ حکومت کو ملیں جبکہ 172 کی اکثریت بنتی ہے، ایگزیکٹلی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کا کہنا کیا تھا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حکومت نے 2 ہفتے کوشش کی، 172 ممبران کی پہ اکثریت ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، حکومت صرف 160 ووٹ لے سکی۔ آج ہم چیلنج کرتے ہیں عمران خان کو، یہ اسمبلی میں آئے، اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے۔ جی شبلی صاحب، چیلنج کیا جا رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعظم۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کی سے پہلے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، اور یہ بیانات چونکہ ایک حلیف پارٹی پی این پی اپنا بنگل کی پارٹی ہم سے انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں کچھ یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو اس پہ وہ حکومت سے علیحدہ ہوں گے، یعنی گورنمنٹ بینچز، ٹریجری بینچز کو نہیں سپورٹ کریں گے۔ تو اس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی یہ تو اب پارٹی جو ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے،
लेकिन हुआ ये कि हमने तो पिछले साल 19 वोटों से बजट पास करवाया था, इस दफा हमने 41 वोटों की बढ़तरी से ये बजट पास करवाया। रहा हुकूमत की अपोजिशन की बात, तो देखें आपको पता है कि एक अपोजिशन है जो इस वक्त लीडर रेस्ट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वो आते नहीं हैं, और वो समझ भी आती है बिकॉज PMLN नून ने अपोजिशन कभी की नहीं, उनको हमेशा वो इक़्तिदार में होते हैं या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो इस वक्त जो अपोजिशन की एक रडरलेस अपोजिशन है, जिसमें कि ये तासुर फैलाया जा रहा है कि हुकूमत बजट पास नहीं कर पाएगी, लेकिन आपने देखा कि हमने मेजॉरिटी के साथ ये बजट पास करवाया। और शिबली साहब, ये तो बहस अपनी जगह पे कि ये मेजॉरिटी है या नहीं, ज़ाहिर है आपने कल दिखा भी दिया, बजट पास भी हो गया, इसके बावजूद कि हुकूमत अपोजिशन कहती कि नहीं होगा ऐसे। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री आपके जो अरकान है पार्लियामेंट के, काबीना के अरकान के एजाज़ में, इत्तेहादियों के एजाज़ में जो प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दिया था, उसके बाद कोई 15 अरकान उनको अलग भी मिले, तो ये क्या वजह है कि पार्टी के अंदर कोई नाराज़गियाँ तो मौजूद हैं और ख़ासी लगता है कि ये गहरी हैं कि एक तरफ तो पार्टी के अंदर लोग नाराज़ हैं, कुछ हवारी नाराज़ हैं, चौधरी बरादरान जो है वो बावजूद तशरीफ नहीं लाए, तो ये कोई अच्छा असर तो नहीं जाता कि हुकूमत की इत्तेहादी जो जमातें और हुकूमत जो है उसकी पार्टी कोई मजबूती का सबूत नहीं दे रही। मैं तो जी जिस तरह यही बात है, जिस तरह कि मैं आपके प्रोग्राम में आना तो चाहता था, उसमें वीडियो पे आना चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मुझे अपने आप को फोन तक महदूद रखना पड़ा। इसी तरह अगर कशाई में वो नहीं आए तो वो वोट डालने के लिए या हमारे बजट के लिए आज भी वो सारे मौजूद थे, मुनीसराई साहब भी थे, चीमा साहब भी थे, जो भी उनकी लीडरशिप। कई हमेशा ये होता है कि कभी कुछ अरकान बीमार होते हैं, कभी किसी वजह से वो नहीं आते हैं, लेकिन उसका इस पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि कोई हमारे साथ खुदा न खास्ता उनका कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया है। हाँ, इख्तिलाफ इत्तेहादी हो, चाहे वो अपनी जमात ही क्यों ना हो, एक डेमोक्रेटिक पार्टी में ये कल्चर होता है। और जाहिर है कि आपको पता है जितने भी MNAs हैं और उनके अपने हलकों के मसाइल होते हैं, किसी के हल नहीं हुए होते, किसी के हल होते हैं, तो ये एक वो तो रहती है, एक इख्तिलाफ वो राय तो रहता है। जी जी। और वो मेरा ख्याल है एक जमहूरी पार्टी का तो यही शेवा होना चाहिए कि डरना तो उस बात से चाहिए जब सब ही एग्री कर रहे हो और कोई इख्तिलाफ ही ना हो। वो लगता है कि वो कोई जी जी आइडियल सिचुएशन होती है, जो कि किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में वो चीज़ होती है और ना होनी चाहिए। अच्छा शिबली फराज साहब, आपने चीमा साहब की बात किया, हमारे ही एक प्रोग्राम में चीमा साहब ने ये कहा कि जो शिकवे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के पैदा करदा हैं और वज़ीर-ए-आज़म ही उन्हें दूर कर सकते हैं। और ये तो उन्होंने कहा था कि वोट तो हम देंगे लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के अब रवादार नहीं हैं जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते। तो वो कौन से मुतालबात हैं जो काफ लीग के अभी तक पूरे नहीं हुए? देखिए, मुतालबात तो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट के होते हैं, कुछ और इश्यूज होते हैं। ये तो गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसी एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है जिसमें कि ज़ाहिर है आपके इत्तेहादियों उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और इत्तेहादी यही होता है जी कि वो तो एक पॉलिटिकल उसके रिक्वायरमेंट के तहत आपके साथ होते हैं, और फिर उसी के अंदर रहते हुए वो अपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और उनके डिमांड्स भी होते हैं। तो कई बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उनकी वो खदशात दूर नहीं होते या उनके वो मसाइल हल नहीं होते जो कि मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन गुफ्त शनीद से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। और ये हम तो हमारे लिए पहली कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, हमारे से पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उसके कोलिशन गवर्नमेंट के तो अपने मसाइल रहते हैं। ये तो चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो जहाँ पे कि हमारी ज़ाहिर है कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है नहीं, तो ज़ाहिर है हमें अपने इत्तेहादियों को उनकी जो भी हमारे, जब तक कि हमारा उस पर नजरिया कंप्रोमाइज नहीं हो, तो उनकी और जो गवर्नेंस की इशू हैं उसमें अगर वो इफेक्ट ना हो रहा हो नेगेटिव, तो मुतालबात तो कोई रीजनेबल ही होंगे। शिबली साहब, ये दरअसल मैं अभी ये सवाल करना चाह रहा तो नहीं कर पाया, वो यही था कि ये जो असल में जो ऑप्टिक्स हैं, मसलन जो इशाइया था उसमें भी जो बातें हुई मीडिया के साथ, जो शुरुआत थे, उनका यही कहना था कि जी हमें इस बात पर शिकायत है कि जो आम PTI का रुकन है उसको कोई प्राइम मिनिस्टर तक रसाई नहीं मिलती, और होता यह है कि
اگر کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی ہو تو ان کی باری نہیں آتی. اسی طرح بعض وزراء کی شکایت ہے کہ ان کو بھی کوئی ٹائم نہیں ملتا. اب ایک اور جو مثبت چیز دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں آنا شروع کیا ہے. پرسوں بھی آئے تھے, آج بھی وہ تشریف لائے. تو آیا آپ کو یہ نیا سلسلہ ہوگا کہ ارکان قومی اسمبلی سے اور اتحادیوں سے اور وزراء سے, وہ وہاں بھی ان کا دفتر ہے قومی اسمبلی میں, وہاں کو بیٹھ کے وہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ رابطے کو بڑھائیں, کچھ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھیں, وہاں بھی لوگوں سے ملیں؟ بالکل جی بالکل, یہ تو پازیٹیو چیز ہے. اور دیکھیں ابھی کچھ مسائل ہمارے ایسے آئے ہوئے تھے اور آئے ہوئے ہیں کہ جس میں شاید وہ ظاہر ہے کووڈ ہے, اسی طرح اور جو درپیش مسائل ہیں. ایک وزیر کو بھی بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ملتا چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے ایم این ایز اپنے سینیٹرز کے ساتھ ملے. لیکن اب جو ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر تجربہ ایک نئی اس کو دیتا ہے, جنم دیتا ہے ایک نئے پروسیس کو. تو میرا اپنا مجھے یقین ہے کہ یہ شکوہ ان کا اب نہیں رہے گا, جو چاہے وہ ہمارے اتحادی ہوں یا وہ جو ہمارے ایم این اے ہوں. جی. اچھا, یہ ایک اور موضوع ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ جی سندھ ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ جو ٹی دل کے معاملات میں جو پیسے خرچ ہونے تھے وہ وفاق نے کرنے تھے وہ ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں, اور بھی ہمارے پر بوجھ ڈال دیا گیا. تو یہ تو کوئی ایک قسم کی ٹیکس نہ دینا تو بڑی ایک سنگین سی بات لگتی ہے بظاہر. کوئی سول, وہ بعض لوگ اس کو سول نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی وہ جماعت ہے, بات ہے. دیکھیں جو جہاں تک کہ ٹیکسز کا انہوں نے فیڈرل ٹیکسز کا کہا ہے, شاید جو میں نے خبر پڑھی اس میں یہ تھا کہ وہ فیڈرل ٹیکسز کلیکٹ نہیں کریں گے. تو اب ظاہر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کا انہوں نے بولا. جی جی, تو اس میں تو یہ ہے کہ جو اپنا جو فیڈرل جو ڈویزیبل پول ہے سب کچھ آتا ہے اور وہ سب تقسیم ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر ہم باتیں کرنے لگیں تو اس سے ہم یہی میسج دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا سندھ میں ایون کووڈ کے دوران ان کا جو رول رہا ہے وہ کافی متنازع رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بجائے اس کے ایک ایسے موقع پہ جبکہ ہم پوری ملک اور پوری دنیا ایک ایسی وبا سے برسر پیکار ہے, اس دوران میں بجائے اس کے کہ ایک یونٹی دکھانا, ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا, انہوں نے ہر پہلو پہ یہاں پہ ایگری کر کے چیزوں پہ اور وہاں پہ جا کے اس پہ سیاست کی ہے. کیونکہ یہ جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی اس ملک اس وقت جو ہے جو ملک کو جو سچویشن درپیش ہے وہ اس میں تو ان کو اس قسم کی باتیں بالکل نہیں زیب دیتی. جی جی, انہوں نے کیا ہے تو یہ غلط بات کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے بیکاز دس ہیز سیریس کانسیکوینسز. شبلی صاحب, یہ جو کل حملہ ہوا اسٹاک ایکسچینج پہ بزدلانہ, اس کو بڑی بہادری سے ہمارے سیکورٹی گارڈ جو وہاں پہ اور پولیس نے اس کو ناکام بھی بنایا اور اس پہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا, شہادت پائی, اور حکومت نے ان کو اچھا ریکگنائز بھی کیا آج صوبے نے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک انکشاف کیا کہ کئی حملے کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ انرتھ ہو چکے ہیں اور وہ ان کو اسی لیے ہائی الرٹ پہ تھے. تو اس کا تو مطلب واضح ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیے, ان کے سلیپر سیل جس کو ہم نے خود تسلیم کیا موجود ہیں اور خاصی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے لوگوں کے پاس سیف ہاؤسز میں. دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس بہادری کے ساتھ ہمارے سیکورٹی گارڈز نے اور جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے جس کم ٹائم میں 8 منٹ کے عرصے میں اس کو نیوٹرلائز کر دیا اور ناکام بنا دیا, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ملک کے دشمن ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. جو جن کا ذکر کیا کہ کئی ایسے منصوبے تھے جن کو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے وقت سے پہلے ہی روک دیا, تو وہ یہی ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جو واقعہ ہو جاتا ہے
اس کا تو ذکر ہوتا ہے, لیکن جو 10 واقعات روکے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی ایک ایکنالجمنٹ تھی, اور ساتھ میں یہ بھی وہ تھا کہ جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے تو وہ کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا ہماری جو پولیٹیکل جو اختلافات ہیں یا پولیٹیکل مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو پیٹرنائز کرنا, ٹرین کرنا ٹیررسٹ کو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس پہ ہونا چاہیے, الرٹ رہنا چاہیے. اور ہمارے جو ایجنسیز ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئیں, تو وہ اس چیز کو فیکٹر ان کرتی ہیں اپنے جو بھی ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ. جی شبلی صاحب, جی ٹھیک ہے. میرا شبلی صاحب سوال ہے آپ سے. جی نظامی صاحب, کہ یہ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ جو بھارت کی جو کارروائیاں اب تو ڈھکی چھپی رہی ہیں, چائنا سے منہ کی کھانے کے بعد ان کی اور بھی اگریسو انٹینٹ بڑھ گئی ہے یہاں, اور یہ اس کو کوئی ڈپلومیٹک طریقے سے بھی کوئی ہمیں کو معاملہ کرنا چاہیے. وہ یہ جو کل والا واقعہ ہے تو بہت خطرناک تھا کہ کو بامبے ٹائپ, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کوئی حملہ آور وہ کرنا چاہتے تھے, تو کوئی یہ اتنے دشمن سے جب ہمارا پالا پڑا ہو تو اس کو ایک تو خیر دفاعی طور پہ تو ٹھیک ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے, انٹیلیجنس وائز بھی, ڈپلومیٹک سطح پہ بھی کوئی ان کو کرنا چاہیے ایکسپوز. نہیں جی بالکل, ڈپلومیٹیکلی بھی ہمارا فارن آفس جو ہے تو اس میں کل تک کوئی وہ بھی ایشو کرے گا, اور یونائٹڈ نیشن سے اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ ان کو ہم اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ یہ جو بھارت آئے دن ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے, اٹ ہیز بیکم اے روگ اسٹیٹ. وہ چاہے انڈیا ہو, نیپال ہو, ان کے ہر اپنے پورے اس خطے کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس کے جو اپنے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, اسپیشلی کووڈ کا جس طرح مس ہینڈل کیا انہوں نے, تو وہ اپنی اس قسم کے ایڈونچرز. اور ہمارے جو فارن آفس ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے جسٹ ٹو ڈائیورٹ دیئر اٹینشن, اپنی جو لوکل ان کی پاپولیشن ہے اس کو کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اس لیے بھی ہماری جتنے بھی ایجنسیز تھے, لا انفورسمنٹ کے لوگ تھے, تو وہ بالکل الرٹ تھے اور الرٹ رہیں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے, اور اس کو ہم بالکل ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی, ڈفرینٹ ڈپلومیٹیکلی بھی اس کو ہم وہ کر رہے ہیں, انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے مختلف انیشیٹوز لے رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کراچی سٹاک ایکسچینج واقعے کی بات بھی کریں گے, لیکن بالخصوص ذکر کریں گے سی ایم سندھ صاحب کا, اور جو سول نافرمانی کے مترادف یہ بیان ان کا لگ رہا ہے, اس کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو دیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ ہم وفاق کے لیے ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے. ان کا کہنا کیا تھا, دیکھیے. 146 بھی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہمیں دے دیتی ہے پاورز, اور انہوں نے دی ہوئی ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں, اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیاف پہ. جی نظامی صاحب, ہمیں قادر میمن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سابق صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ قادر میمن صاحب, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, یہ بات کیوں کرنی پڑ گئی مراد علی شاہ صاحب کو؟ جی ہاں, ویسے دیکھا جائے تو اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح عالم میں بغاوت ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے. یہ قادر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے, جی اس کے کیا اس کے واقف ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا. میں ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ فیڈریشن نے جو ہے وہ پروونسز کے بہاف پہ سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتے رہے, اور یہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ فور دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سندھ ریونیو سندھ SRB بنا, اور اس نے اپنا انڈیپینڈنٹ کیا, پھر پنجاب بنا, اور اس طرح سے KPK بنا. تو اس سے پہلے فیڈریشن کلیکٹ کرتی تھی, اور یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ پروونسز
فیڈریشن کے بیہاف پہ کرتے ہیں اور فیڈریشن جو ہے وہ پروونس کے بیہاف پہ کرتا ہے، اور جب NFC کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر اپنی ایڈجسٹمنٹ ساری جو وصول کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے کہ جسے ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر صاحب یہاں کراچی تشریف لائے تھے، تو ان کی مراد علی شاہ صاحب سے کوئی میٹنگز نہیں تھیں، اور پھر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بیسیکلی ایک پولیٹیکل وہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر پروونشل لیویز کلیکٹ کی جا سکتی ہیں وہاں پر ایک فورم ہے، انٹر پروونشل فورم ہے، جس میں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ ایکشن لینا چاہیے۔ آئی تھنک یہ ایکشن اپیرنٹلی جو ہے مجھے بہت ہارش لگ رہا ہے، اور یہ ریکنسلیشن کی بجائے ایک ڈویژن کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ تو خیر وہ جو رائٹ دینے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی رائٹ رکھ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں کلیکٹ کرتے، مطلب تو لیگلی تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بٹ آئی تھنک جو پروونسز کی اور فیڈریشن کی جو یونانیمٹی ہونی چاہیے اس میں یہ ایک تھوڑا سا ڈینٹ نظر آ رہا ہے، یقیناً نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں میرے خیال میں میرا خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ فیڈریشن کو ایک بڑا رول ادا کرنا چاہیے اس کے اندر، اور ان چیزوں کو جو اس کے لیے ایک فورم ہے پورا، جو فورم اویلیبل ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے تو وہ پہلے وہاں پر لائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی ڈیسیجن ہوگا۔ تو آئی تھنک میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اس فورم پہ لاتے اور پھر اس کے بعد اس کو لے آتے، لیکن چونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا ہوا ہے تو آئی تھنک یہ میمن صاحب بریفلی بتا دیں آئین کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ نہیں، آئین تو میرے خیال میں دیکھیں آئین کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو اس طرح سے ہے نا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا رائٹ آپ میرے بہاف پہ یہ ٹیکس جی ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ جی نظامی صاحب یہ ذرا بتا دیں، وہ جو سیاسی اینگل کی جس کی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ بھی اس بات کو سول نافرمانی کے مترادف کہہ رہے ہیں، یہ کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں ایک قسم کی ڈیفائنس ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی جو آپ کا سوال تھا، جو کہ اس کا جواب بھی آبویس تھا کہ یہ تو ایک قسم کی ایک مروجہ طریقہ کار ہے، تو غیر آئینی تو اس میں کوئی بات نہیں بنتی۔ تاہم یہ غمازی کرتا ہے سندھ اور وفاق کے درمیان بالکل بریک ڈاؤن کے تعلقات کے، کیونکہ ایک طرف کیسز کیے جا رہے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی زرداری صاحب کی طرف، اسمبلی کے اندر بھی ہر قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ آج جو زیدی صاحب علی زیدی صاحب اور ان کے درمیان جو ایک نوید قمر صاحب مکالمہ ہوا ہے وہ بھی اگر نوید قمر کے، تو یہ ساری چیزوں کے پس منظر میں یہ تلخیاں جو ہے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں۔ جی نظامی صاحب، نوید قمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، نوید قمر جیسا تحمل مزاج آدمی اگر کوٹ اتار کے سینہ تان لے، یہ جو لیجسلیٹرز ہیں دمسیلف یہ کویسچن مارک نہیں بن رہے یا یہ پارلیمنٹ کو سوالیہ نشان نہیں بنا رہے؟ ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں ان کو ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بھی کوٹ اتارنا بھی ایک سمبولک ہے، کوئی انہوں نے کوئی موقع تو نہیں مارا نا۔ نہیں موقع تو نہیں مارا، لیکن نظامی صاحب گرما گرمی اتنی ہو گئی تھی، بات موقع تک اللہ نہ کرے جا بھی سکتی تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں جو اسٹاک ایکسچینج انسیڈنٹ ہے اس سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جو یقینی طور پہ اچھی نہیں ہے۔ یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے 6 ماہ کے لیے PIA کے جو آپریشن ہیں فضائی آپریشن ان کو معطل کر دیا ہے۔ پہلے کووڈ کی وجہ سے فلائٹس رکی رہیں، اب یہ کتنا بڑا فائنینشیل سیٹ بیک ہوگا؟ یہ پیش رفت تو نہ کہیں آپ، اس کو رجت کہہ کر ہی کہیں آپ، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو PIA کو لگا ہے۔ جو PIA پہلے ہی بینکرپٹ ہے، اس کا بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ 6 مہینے کے لیے
ان کی جو انٹرنیشنل یورپ کو فلائٹس ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں، اور اس کے واحد قصوروار ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں، جنہوں نے یہ جو ایئر 320 کے جو 303 کا جو حادثہ ہوا تھا جی اس کو لنک کر دیا پائلٹس کے لائسنس باقاعدہ نہ ہونے اور ان کے جعلی ڈگریاں ہونے کے حوالے سے، جی اور وہ یہ کہتا ہے کہ 108 ہے، کہتا ہے 262 ہے۔ اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ اگر پی آئی اے نے پہلے نہیں بیٹھنا تھا تو اب بیٹھ جائے گی، اور ایک وزیر کی لوز ٹاک سے بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ویٹنام ایئر نے وہاں پہ پی آئی اے 12 پائلٹ تھے، پی آئی اے کے نہیں پائلٹ تھے پاکستانی، ان کو گراؤنڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور پائلٹ تھے جو کہ کورونا کی وجہ سے جہاز اڑا نہیں رہے تھے، وہ سسپینڈ ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو پائلٹس ان کو ملزم بنایا گیا ہے، جی جی ان میں سے بعض جو تھے وہ ٹیکنیکلی ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ یہاں سے گئے لاہور سے کراچی اور انہوں نے امتحان دے دیا، اس کے دستاویزی ثبوت اس نے کہا آپ نے امتحان ہی نہیں دیا۔ اب یہ تو خیر ٹیکنیکل وجوہات ہیں جن میں اتنے مختصر مدت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ پی آئی اے کی یونینز، پی آئی اے کے نائلی اور باقی جو کچھ ہے اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا غلام سرور خان صاحب کے ایک بیان سے، اور خواہ مخواہ اس معاملے کو پائلٹس کے ساتھ لنک کر کے جی انکوائری رپورٹ کو، اور وہ انہوں نے بالکل خانہ خراب کر دیا ایک قسم کا۔ اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان سے کم از کم اگر ریزگنیشن نہیں تو محکمہ تو ضرور واپس لے لیں۔ نظامی صاحب یہ ذرا بتا دیں، ٹیکنیکل سائڈ کو چھوڑیں، یہ غلام سرور خان صاحب خوش آمد میں کچھ زیادہ آگے نکل گئے اور فیکٹ لیس رپورٹ بھی دے دی، جس کی کریڈیبلٹی اٹ سیلف بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور اس کا یہ شاخسانہ بھگت رہی ہے پی آئی اے۔ جی دیکھیں، ایک یہ بات ہے یہ رپورٹ انیشل ہے، اس سے پہلے کہ ایئر بس کمپنی جو ہے اس کا پورا جائزہ لے کے وہ رپورٹ جایا کرتی، آپ نے نمبر بنانے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس میں شاید سرور صاحب کے علاوہ پرائم منسٹر کا بھی قصور ہے، ہی واز بیڈلی ایڈوائزڈ بائی ہم، کہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر یہ سارا لے لیا ہے لائبلٹی جو ہے، کہ ہمارا پائلٹ جو ہے وہ سو رہا تھا، اور وہ اور کاکپٹ ریکارڈر کی جو باتیں ہیں وہ بتانا جو ہے وہ بھی کوئی نارمس کے مطابق نہیں۔ یہ جو ہے نا ایئر لائنس کی جو انکوائری ہوتی ہے اس میں اسی لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ملیشین ایئر لائن کا جہاز جو تھا وہ غائب ہی ہو گیا، اس کا انکوائری کب آئی تھی؟ اسی طریقے سے اور کئی انکوائری ہیں، ہم نے اپنے فارم جاری کر دی۔ آپ کا یہ مطلب ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ اس انکوائری کو اس طریقے سے افشا کرتے بے جا کریڈٹ لینے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ تو کاکپٹ ریکارڈنگ جو ہے پبلک کرنے پہ انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا نظامی صاحب، جو کل کا واقعہ ہے نہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کیا کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ایویشن ایتھکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ پامال کی گئی، بہت سے لوگوں کا جو ایکسپرٹس ہیں ایویشن کے ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ نظامی صاحب، کل کا جو واقعہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا جو حملہ ہوا، آج ان لوگوں کو، ان سپاہیوں کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے بلایا، اسناد بھی دیں، انعامات بھی دیے، پرائم منسٹر نے بھی ان کو ہیرو کہا، سلام پیش کیا۔ لیکن اس کے جو ریجن کے اس وقت صورتحال ہیں، اگر انڈیا اور چین کے کلیش کی بات کریں تو کیسے یہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ، اور بالخصوص کراچی کے لیے تو بڑے پلان تھے انڈیا کے جو ناکام ہوئے؟ دیکھیں جی، اس میں بی ایل اے کا بھی نام لیا گیا، یہ جو لوگ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی، وہ بھارت ان کو ظاہر ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں الرٹ لینا ہے۔ یہ تو بات ویسے بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں، آپ نے دوبارہ چھیڑ دی۔ یہ جو آج جو حکومت کو دھمکی دی ہے حکمران جماعت کو اپوزیشن نے کہ جی آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے کہنا تو آسان ہے لیکن دینا مشکل ہے، لیکن اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل بلا جواز ہے کہ دوبارہ وہ ووٹ لیں، مطالبہ کریں اس بے اختلاف سے۔ لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ بند ضرور گیا ہے اس قسم کا کہ جہاں اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ نکل جاتی بیچ میں سے، بی این پی پہلے نکل چکی ہوئی ہے،
جمہوری وطن پارٹی اگر شاید ایک ہے ان کا ممبر وہ بھی فارغ ہیں، اور ادھر سے 14 یا 15 یا 12 جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں. کچھ نے تو مثلا جو راجہ ریاض ہمارے چینل پہ آ کے جو انہوں نے باتیں کی، راجہ ریاض، اور انہوں نے 22 لوگوں کا، اگر 22 نہیں ہے تو 15 بھی ہیں، تو یہ حکومت گر تو سکتی ہے نا، اس میں تو کوئی واضح کوئی غلط بات نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اپوزیشن نے ایک اور بھی الزام لگایا خواجہ حسن نے کہ ان لوگوں کو بھی لایا گیا ایوان میں جنہوں نے کو کرونا وائرس تھا، اور اس کی کچھ تھوڑی سی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ماسک کے علاوہ کچھ لوگوں نے وہ شیلڈیں بھی لگائی ہوئی تھیں. جی ایسے ہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے تھے، نظامی صاحب اپوزیشن بینچز میں تھے. اچھا، ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ تمسخرانہ بھی ہے اپوزیشن کی ایک طرح سے ڈیمانڈ. آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں، تو اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں لے کے آ جاتی نظامی صاحب؟ یہ دیکھیں انہوں نے جو کہا نا وہ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کوئی معاملہ طے کریں گے، کیونکہ معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. مثلا آج یہ علی زیدی صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ سرداری صاحب قاتل ہے، تو وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہے. یار خدا کا خوف کریں، آپ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے تھے کہ جی اس نے ووٹ اتار لیا. نظامی صاحب میں اعتراض نہیں کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کے بیان چل رہے تھے پارلیمنٹ میں وہ ذاتی نوعیت کے اتنے تلخ تھے کہ آپ کہہ رہے تھے مکہ نہیں دے مارا، لیکن بات مکوں تک جا سکتی تھی کیونکہ ذاتیات پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے تھے، اور یہ دونوں جانب سے ہو رہا تھا. اور یہی سوال تھا میرا کہ پارلیمنٹ پہ ایسا کیوں بن رہی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے پارلیمنٹس میں دھینگا مشتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ تائیوان کی پارلیمنٹ میں تو بالکل عام چیز ہے، اور بعض یورپین پارلیمنٹ سے بھی ایسا ہوا ہے. نظام صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بچا کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نظام صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.